اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں کر سکتی ہیں، کہاں نہیں کر سکتی، اور کیسے نیت کریں گی، اور کون سے ایسے کام ہیں جو اعتکاف میں ہرگز نہ کریں، ورنہ ان کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو اعتکاف کا فائدہ، اس کی فضیلت، اعتکاف میں عورتوں کے مسائل مکمل میں آپ کو بیان کروں گا۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کر بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے اور دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف ہے، اس میں صرف اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اور اعتکاف والے کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا یا کرنے والی اگر سویا ہوا بھی ہوگا تو تب بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا کھانا بھی عبادت، اور اعتکاف کرنے والے کا اپنی جگہ پہ آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن اعتکاف والا اگر سویا بھی ہے تب بھی اس کا جاگنا ہی لکھا جائے گا۔ اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ضرور ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور نصیب ہوگی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں خواتین کے اعتکاف کے متعلق مسائل میں بیان کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ عورتیں کہاں پہ اعتکاف کریں، گھروں میں کریں یا مسجدوں میں کریں۔ تو اس اختلاف کو بھی میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف جائز نہیں، اور ان کی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اسی بیس پر بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو فقہ حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جو علماء عورت کے مسجدوں میں اعتکاف کے قائل ہیں، اس میں بھی بہت بڑی جماعت بہرحال انہیں ناپسندیدہ کہتی ہے جو عورتیں مسجدوں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اور آج عرب کے بھی بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا۔ علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، اور آج تک فقہ حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اس میں اختلاف فقہ میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے آقا کریم کے ساتھ اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تو میرے آقا کریم نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف فرماتی تھیں۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ وہ مسجدوں میں کرتی تھی یا گھروں میں کرتی تھی، لیکن جو علماء حنفیہ ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرتی تھی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ تو اس کے بعد یہ بعید نہیں کہ انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہو، کیونکہ میرے آقا کریم نے ان کا مسجد میں بیٹھنا ناپسند فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے بتانے کا صرف مقصد یہ ہے
کہ چونکہ اختلاف اور فرقہ واریت کا دور ہے تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ میرے بھائیوں، بھر کر مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا عورتوں کا، تو اس پر سب کا اتفاق ہے، ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ گھر میں عورت کے لیے اعتکاف جائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نمائش کے لیے نہیں، پردے کی چیز بنائی ہے۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے، جو میری بیٹیاں مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ اعتکاف کریں تو وہ اپنے گھروں میں کریں۔ تو جو میری مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف کریں گی تو ان کے میں مسائل بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی سادی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، سنت کیا ہے؟ جو کام ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اور یہ نفلی اعتکاف ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ اور دوسری بات، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنے دن کا اعتکاف کر سکے گا، یا جو اللہ کی بندی، تو اسے چاہیے کہ پورے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی بجائے مشروط نیت کر لیں، یعنی دل ہی دل میں یہ اللہ سے عہد کر لیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا میں اعتکاف کروں گی یا اعتکاف کروں گا۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کی سب سے پہلی جو شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر شوہر ان کو اجازت دے گا تو ان کا اعتکاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، کیونکہ اعتکاف کا ثواب بہت ہے۔ لیکن مشروط کس سے ہے عورتوں کا؟ کہ اپنے شوہر سے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے اسے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بھی اعتکاف کرے گا پوری شرائط کے ساتھ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر جو اکثر میں اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ میرا اللہ کریم جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا کر دے۔ تو میری عزیز بہنوں، جو بچیاں گھروں میں اعتکاف کریں گی تو گھر میں ایک مخصوص کمرے کو، جس کمرے میں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں، اس کو مخصوص کر دیں اور خاص کر دیں۔ اور بہت ساری خواتین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سارا گھر ہی اعتکاف کے لیے فرض کر لیں تو میرے بچیوں، بڑی معذرت کے ساتھ پھر تو چاہے وہ پورا محلہ ہی مخصوص کر لیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر کو جو ہے وہ آپ اعتکاف میں رکھ لیں، کیونکہ اعتکاف کا ایک خاص مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ مقصد پورے گھر کو فرض کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں، اور وہ کمرہ جس میں عام طور پر آپ نماز پڑھتی ہوں۔ اور اعتکاف کے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو انسان کی ضروری حاجات ہیں ان کے لیے تو جایا جا سکتا ہے، قضائے حاجت کے لیے اس کمرے سے باہر جا سکتی ہیں، کھانا لینے کے لیے جا سکتی ہیں، اگر کھانا پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے جا سکتی ہیں، اور اگر کھانا پکانے والا بھی کوئی نہ ہو، یا ہو بھی تو وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو، تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہیں، پکائیں، لیکن کھانا آپ نے اپنے کمرے میں ہی آ کر کھانا ہے۔ اور اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہیں ان میں ان کے شوہر بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی کوئی محرم رشتہ دار جو ہو وہ بھی اس کمرے میں آ کر ان سے ملاقات کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کرنے والی بہن اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، شدید ضرورت کے تحت ہی جا سکتی ہے، اور ان کو اسی کمرے میں اپنے 10 دن زیادہ سے زیادہ گزارنے ہوں گے۔ اور اصل میں اعتکاف ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا، تو آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا، وقف کر لیا، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزرے، اور مجبوری کی حالت میں ہی صرف اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے،
اور کوئی بھی ایسا کام جو حلال ہو وہ آپ اس کمرے میں اعتکاف کے دوران کر سکتے ہیں، اور بچے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی کوئی خدمت بھی کرنی ہو، یعنی ان کو کھلانا ہو یا پڑھانا ہو، تو وہ بھی اعتکاف کرنے والی عورت کر سکتی ہے جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میرے بچیوں، روزہ اعتکاف کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو میری بچیوں، جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو خواتین جب 10 دن کا اعتکاف کریں تو اس بات کا اہتمام کریں اور ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو، اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان 10 دنوں میں وہ باقی کے ایام میں رہیں گی اور ان کو مینسز جو ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، اور اس بات کا اہتمام کریں۔ اور جن خواتین کا یہ خیال ہو کہ ان کو مینسز آ سکتے ہیں تو وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، یا پھر جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ نیت ہی نہ کریں مکمل 10 دن کی، وہ اتنے دن کی صرف نیت کر لیں کہ جتنے دن تک وہ پاک رہ سکتی ہیں، نفلی اعتکاف کر لیں۔ اور اگر سنت اعتکاف کرنا ہو تو اس کے لیے طہارت بھی لازمی ہے، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اور اس دوران خوشبو کا استعمال بھی کر سکتی ہیں بغیر الکوہل کے، اور اس دوران وہ کسی عالم کے بیانات بھی سن سکتی ہیں، کوئی دینی کلاسز بھی لے سکتی ہیں۔ لیکن اعتکاف کا پورا مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے گی۔ لہذا جو بھی خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو ان کو اپنی پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے کہ صبح شام کی تسبیحات، تلاوت قرآن اور زیادہ سے زیادہ عبادت، اور لیلۃ القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ۔ رمضان کا جو مقصد ہے اور اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے شہر کے لیے مانگے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا مانگے۔ ساری دنیا کے انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں، اور یہ ہمارے آقا کریم کی سنت بھی ہے کہ انہوں نے کفار سے بھی پیار کیا ہے اور نفرت کسی سے نہیں کی، ہمارے آقا کریم نے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اگر کسی کے جرم سے نفرت ہوگی لیکن اس کی ذات سے نہیں، تو میرے عزیزوں بلکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اور بہت ساری وبائیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب بہنیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے شوہروں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔